ڈیئر ویورز السلام علیکم. اوپن ٹاک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہم ٹورنٹو سے جناب لیاقت ملک صاحب، جناب عرفان ملک بابا صاحب. جی ایکچولی بابا عرفان ملک نام ہے ان کا. جی اچھا تو میں آپ کا خادم جی رانا سہیل. تو آج کا موضوعات تو بہت ہیں، لیکن جو سب سے آج دلچسپ بات جو ڈسکس ہو رہی ہے پوری کمیونٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو بانی تحریک انصاف ہیں، ان کو کہا کہ جناب کورٹ میں لا کے ان کی اسٹیٹمنٹ لی جائے، سپریم کورٹ میں، جس کے اوپر ججز نے اختلاف کیا. اور جج صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شاید انہوں نے اپنا امپریشن بنانے کے لیے کہ میں باعث نہیں ہوں، تو ایک وہ آرڈر کر دیا جو کہ کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا. خان صاحب بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے لیے ایسے آرڈرز ہوتے ہیں کہ جو کبھی کسی کے لیے نہیں ہوئے. تو آج یہ آرڈر ہوا ہے کہ جناب وہ زوم پہ یا جس پہ بھی لے کے کرتے ہیں وہاں سے جیل سے یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے. تو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ تو اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے تھے جج صاحب جنہوں نے یہ کہا، یہ مدعا اٹھایا کہ جناب ان کو اجازت دیجیے. صرف ایک جج نے کہا جی، اور وہی جج تھے جو ان کو بڑا دیکھیں فیسیلیٹیٹ جی، کرتے آپ رہے. رانا صاحب نام لے لیں، عطر من اللہ جی صاحب. اطہر من اللہ، یس. عطر من اللہ صاحب اس جج کے داماد ہیں جسٹس صفدر علی شاہ کے، جنہوں نے بھٹو صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تھا. آج عطر علی شاہ عطر من اللہ صاحب انہوں نے جو کچھ بھی کہا، یا پہلے شوکت صدیقی جن کو اسلام آباد کے کورٹ سے نکالا گیا جسٹس، اس کے بینیفیشری کون تھے؟ اطہر من اللہ تھے، کیونکہ اس کے بعد یہ بنے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. آج آپ باتیں کر رہے ہیں کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ کو جسٹس بندیال کی جو ساس محترمہ تھی، ان کی وہ رافعہ، جی خواجہ صاحب جو تھے ہمارے رحیم، ان کی بیگم کے ساتھ جو آڈیو تھی، کیا وہ بھول گئے ہیں؟ اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. انٹرفیئرنس جو ہے وہ آپ کرتے رہے ہیں اور اس وقت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ اطہر من اللہ بالکل نہیں بولے کیونکہ اس اور وقت آج بھی جو کہا گیا ہے کہ جی ان کو جو ہے آپ کورٹ میں لے کے آئیں اس لیے کہ وہ فریق ہیں. تو چیف جسٹس جو تھے انہوں نے کہا کہ کیا پھر ہم ہر سائل کے ساتھ یہی ہم پریولیج دیں گے اس کو؟ ملنا چاہیے، پھر ہر ایک کو ملنا چاہیے. جی ہاں، پھر یہ ہے کہ 8 کمروں کا جو یونٹ ہے وہ پورا جو ہے ہر قیدی کو دیا جائے. نہیں، اس بات پہ جائیں گے تو بڑا کچھ جائے گا جی. پھر تو میں کہتا ہوں 28 کروڑ عوام کو وہ جیل دے دی جائے، بڑے لوگ خوش ہوں گے. بالکل ہاں جی ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بات یہ ملک ہے صاحب جی. جی بالکل ملک صاحب نے درست کہا کہ بات یہ ہے کہ جج جو ہے پتہ نہیں یہ ایک تو ان کی جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے، مجھے تو اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو اٹھا کے جج بنا دیا جاتا ہے. یعنی بڑی مذاق خیز بات ہے کہ ایک جج نے 3-4 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ملک صاحب جج ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم موٹر بائکس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو فری دیں گے، جو الیکٹرک موٹر بائکس کا آج کل چکر چلا ہوا ہے. اچھا، تو جج صاحب نے اس پہ اسٹے دے دی. جج شاہد کریم، یس. شاہد کریم صاحب، اور شاہد کریم صاحب وہ ہے جو چاولوں کی گندم کی قیمت ڈسائڈ، چینی کی قیمتیں ہر کیس انہیں کے پاس ہی لگتا ہے. تو انہوں نے جج صاحب انہوں نے کہا جی کہ آپ کیوں سٹے دے رہے ہیں، وہ بچوں کا نہیں جی، اگر ان کو موٹر بائکس دی جائیں گے تو لڑکیوں کے کالج کے ارد گرد چکر لگائیں گے. جی اب یہ جج صاحب فرما رہے ہیں بیٹھے ہوئے اوپر. پھر دوسرا آرگومنٹ انہوں نے یہ دیا کہ یہ واقعی ایسا ہوا، میں نے نہیں سنا ہاں یہ ہوا کہ اگر ان کو بائک دی لڑکیوں کے. لڑکیوں کے. دوسرا آرگومنٹ انہوں نے ملک صاحب پوچھے، دوسرا آرگومنٹ انہوں نے دیا کہ جی اسے ون ویلنگ کریں گے. تو وہ جو نمائندہ کھڑا ہوتا ہے اس نے کہا جی کہ وہ جو موٹر بائکس الیکٹرک ہوتی ہیں اس کے پہیے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ون ویلنگ نہیں ہو اس سکتی. کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی. نہیں سر، بے شک ہو، لیکن یہ جج کا کام نہیں ہے کہ خود ہی سوچے کہ جناب یہ بیری لگے گی تو اس پہ بٹے ماریں گے، جب بٹے ماریں گے ہمارے گھر میں آئیں گے. ججوں کا کام تو ہوتا ہے کہ واقعہ ہونے کے بعد اس کا جائزہ لینا، وہ بھی اگر کوئی کورٹ میں آ جائے. پہلے ہی آپ کہہ دیں کہ جی یہ بندہ جو ہے نا اس کو ہم گرفتار کر رہے ہیں، اس کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈال رکھوں گا، ہمیں خطرہ ہے کہ یہ 2025 میں کسی کو قتل کر دے گا. یہ تو کوئی انصاف نہیں. دیکھیں ملک صاحب، یہ ایک مذاق ہے
کہ جب پچھلے دنوں میں یہ جو فیصلے ہو رہے تھے کہ جب ابھی کسی پہ کیس نہیں بنا، آپ نے جو 10 دن بعد یا 1 مہینے کے بعد جس پہ کیس بنانا ہے اس کیس میں بھی ان کی ضمانت ہاں جو بھی کیس نہیں ہوا، جو کیس درج بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اب آپ نے 70-75 سال میں جو آپ نے کھلواڑ کیا پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، پاکستان کے انصاف کے ساتھ، وہ تو ایوب خان نے سٹارٹ کروایا تھا نا. اب اس سے پہلے بھی تھا، وہ تو جسٹس منیر پہ ہوا تھا. لیکن جی وہ تو پہلے بھی تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ جو پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا. آپ نے کہا کہ آپ ڈومین میں کسی کے نہ جائیں. آپ کیا انتظامی جو ہم فیصلے ہو رہے ہیں حکومت کر رہی ہے ان کو ان کا کام جو ہے آپ معطل کر رہے ہیں. روٹیوں کی قیمتیں آپ لگا رہے ہیں. کیا بات ہے. ہر چیز انہیں نا ہائی کورٹ کی ججی سے، سپریم کورٹ کی ججی سے ہٹا کے نا مجسٹریٹ لگانا چاہیے. اس کے کام مجسٹریٹ کا امتحان ہی نہیں پاس کر سکتے سر. یہ کوشش نہیں، انہیں بڑا شوق ہے مجسٹریٹ والی ڈیوٹی کرنے کا نا. یہ مجسٹریٹوں کا کام ہوتا ہے کہ یہ روٹی آپ جناب آپ اس الیکشن کمیشن تھے، جسٹس ارشاد نام تھا ان کا، جی، وہ فیصلہ دے رہے تھے الیکشن کمیشن کا. وہ ریٹرننگ آفیسرز کو ریٹائرنگ آفیسر کہہ رہے تھے. یہ ان کی ایجوکیشن ہے. اور جسٹس ارشاد حسن خان صاحب بس اب کیا بتائیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایل ڈی کی لیگل ایڈوائزری کے لیے نواز شریف کی منتیں کرتے پھرتے نظر آتے ہیں. بالکل. اب بات یہ ہے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان میں ان کو کوئی امتحان ہونا چاہیے سخت قسم کا کہ یار ہے کورس پاس کرو، یہ انگریزی کا امتحان پاس کرو، یہ لاء کا پاس کرو، تمہیں ہائی کورٹ یعنی سول جج کے لیے تو آپ نے بڑے امتحان رکھے ہوئے ہیں. بالکل. جوڈیشل مجسٹریٹ بھرتی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے پی سی ایس رکھا ہوا ہے. اسسٹنٹ کمشنر وہ بھی جوڈیشل افسر ہوتا ہے، اس کو بھرتی کرنا ہے تو سی ایس کا. اور ایک بندہ بیٹھے بیٹھے ملک کی قسمت چیف جسٹس ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے. بہرحال یہ دیکھیں نا، اسی لیے تو 134 پہ ہمارا دیکھیں نام ہے. ابھی یہی جو ہو رہا تھا کہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی امینڈمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ ہی الیکشن کمیشن میں نے جو سیٹیں تھیں، ریزرو سیٹیں تھیں، ان کو معطل کر دیا. ان کو کر دیا. اب 2/3 میجارٹی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. ہاں تو اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکیں. ہاتھ یہ کاٹے صرف انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اور ان کے ہاتھ کاٹے کیا. انہوں نے. جی جی یہ ایسے کیا جی. بالکل. اچھا ملک صاحب ایک اور بات بتائیں. آج بڑا چرچا ہو رہا ہے جی کہ جب بھی یہ ہوتا ہے نا کام کہ پاکستان کے حالات سدھرنے کی طرف جاتے ہیں، کچھ ہم لوگ ہوپ فل ہوتے ہیں، اس وقت اس طرح کی کوئی نہ کوئی وبا آگے نیچے گرتی ہے. کبھی ڈان لیکس میں، کبھی پاناما لیکس میں، اور اب دبئی لیکس آ رہا ہے. یہ مطلب اس میں دبئی لیکس تو ہوگا، لیکن یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ نہیں یہ تو ابھی چیزیں پتہ چلیں گی نا جی. یہ کرتا کون ہے مجھے تو یہ بتائیں نا، یہ کرتا کون ہے؟ دیکھیں جی یہ ساری لیکس کدھر سے اتر رہی ہیں، دیکھیں آپ کہاں سے نازل ہوتی؟ شرجیل میمن صاحب انہوں نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی. اس سے پہلے بھی سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں. کوئی تو ہے، کوئی تو ہے، کوئی تو ہے. بالکل درست ہے. تو وہ کوئی کون ہے؟ تو یہی پتہ نہیں چل رہا. یہی چیز ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے سیل میں مریم نواز کو بھی ڈالتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی ڈالتے ہیں، مردانہ جیلوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی ڈالتے ہیں، آصف علی زرداری کو بھی ڈالتے ہیں، اور شہباز شریف کو تکیہ بھی نہیں دیا جاتا. تو کوئی تو ہے جو سر وہ کوئی کون ہے بتائیں نا ملک صاحب. دیکھو جی ملک صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے تعلقات خراب کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے دبئی کے ساتھ. جی ٹھیک ہے جی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 400 ارب روپے کی غیر ملکی پراپرٹی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دبئی جیسے ملک میں 400 ارب روپیہ تو کچھ ہے ہی نہیں یار. جی 400 ارب ڈالر کیا چیزیں ان کے لیے؟ وہاں تو میرا خیال ہے ملک صاحب ملینز آف ڈالر، بلینز میں پراپرٹیاں ہوں گی لوگوں کی. بالکل. لیکن یہ ایک چھوٹا سا شوشہ چھوڑنا، ہم اصل میں آنکھیں دیکھیں، ہم ایک عجیب قوم بن گئے. یعنی پچھلے دنوں ایران نے اپنی جو بندرگاہ چاہ بحال کی، جو کہ گوادر کے مقابلے میں، یا گوادر ہے اور بارڈر کے پرلی طرف وہ ہے، انہوں نے انڈیا کو 10 سال کے لیے لیز پہ دے دی. ایسا ہی کیا. انہوں نے کہا جی اتنا پیسہ ہمیں چاہیے، ہمیں لیز پہ دو، اور ہمارا تیل جو ہے تم لوگے. انڈیا نے کوئی پرواہ نہیں، 10 سال کے لیے لیز دے دی.
ہمارے کو غیر ملکی بھی قدم رکھتا نہیں، تو وہ کون سا عناصر ہے جو کہ وہ کون سے چیف جسٹس ہیں، وہ کون سے سینڈک کا کیس کینیڈا کے ساتھ چلا دیا آپ نے کہ جی وہ ملک بیچ دیا یار، ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونے دے رہے۔ اچھا، اور یہ ملک صاحب یہ دیکھیں کہ جو پرنس سلمان ہیں انہوں نے تو اپنے دورہ اناؤنس ہی نہیں کیا تھا۔ تو یا تو اناؤنس ہوتا نا، یا تو اناؤنس ہوتا کہ فلاں تاریخ کو جو پرنس سلمان ہے پاکستان کا دورہ کریں گے، ایک قیاس تھا کہ وہ آ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک وفد بھیجا تھا اور وفد کے بعد وہ دورہ کرتے، وہ قیاس۔ جی لیکن ایک دم اخبارات میں ہر چیز میں یہ آنا چاہیے۔ اب اخبارات جو ہے نا، دیکھیں میں میڈیا کی بھی بات کرتا ہوں کہ میڈیا بھی سب سے بڑا ایک سٹیک ہولڈر بنا ہوا ہے۔ بالکل ہے۔ اب جو چیزیں ہو رہی کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، یہ جو جیو نے ایک کام شروع کر دیا ہے، کسی نے شروع کر دیا ہے، آپ کو پہلے کبھی نہیں، جب پالیٹیشین آتے ہیں تو آپ زندہ ہو جاتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں پیدا کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ پالیٹیشین، ہم نہ ہوتے تو پالیٹیشین کام نہیں کر سکتے۔ جی کیا بات ہے۔ یہی چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ملک صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، پاکستان کو جو کچھ بھی دیا ہے سیاست دانوں نے دیا ہے، اور جو کچھ گنوایا ہے فوج نے گنوایا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ ٹھیک ہے، اس لیے آج عمر وہ ایوب خان صاحب بڑے گرمی میں تھے اور کہہ رہے تھے جو مارشل لا آیا تھا وہ سکندر مرزا واز ناٹ آرمی جنرل، ٹھیک ہے، سکندر مرزا واز آنریری میجر جنرل۔ سکندر مرزا نے صرف کیپٹن کی حد تک رائل آرمی میں کام جاب کیا تھا، اس کے بعد وہ سول میں آیا، اس نے سول کا جاب کیا، وہ اس کے پیچھے جو کھڑا تھا بندہ لگانے والا ماشاءاللہ وہ ایوب خان تھا۔ چلے وہ اس بات سے تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ ایوب خان نے کیا۔ جی ہاں، اور اس ملک کی تباہی پھیرنے میں، لیکن کل بڑا مزہ آیا نا جب ایوب خان کا پوتا جو ہے نا جی وہ جمہوریت کے حق میں بات کر رہا تھا۔ نہیں ٹھیک ہے وہ بات کریں سر، میری بات سنیں، پھر یہ بھی کہہ رہے تھے میرے والد صاحب جو ہے انہوں نے آج تک کوئی غیر جمہوریت کام نہیں دیکھیں یہ ملک صاحب اپنا رانا صاحب، کس نے گولی چلائی تھی مادر ملت کے الیکشن میں کراچی میں؟ کیا وہ گوہر ایوب خان صاحب نہیں تھے؟ کون تھے گوہر ایوب خان صاحب؟ تو نفرت وہیں سے پیدا ہوئی۔ دیکھیں آپ باتیں کرتے ہیں، آپ نے کیا آپ کے وزیر قانون تھے ایوب خان صاحب کے، جسٹس ابراہیم صاحب، ان کی ڈائریز جسٹس ابراہیم نہیں پڑھی کیا؟ ان کے اور دوسرے وزیر قانون تھے، جس دن حسین شہید سہروردی کو اریسٹ کیا گیا اس دن جسٹس ابراہیم نے کہا آج بنگلہ دیش کی بنیاد پڑ چکی ہے، رکھ دی گئی ہے۔ اور جب ایک راجشاہی یونیورسٹی میں ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی ایوب خان صاحب کو، تو کیا بنگلہ دیش کے حق میں نعرے نہیں لگے؟ کیا جسٹس منیر کی کتاب جو ہے جناح سے ضیاء تک، اس میں ذکر نہیں ہے کہ ان کو بھیجا گیا کہ جا کے ایسٹ پاکستان سے کہیں کہ ہمارے ساتھ کنفیڈریشن بنا لیں؟ کنفیڈریشن کون بناتا ہے؟ دوسرا ملک بناتا ہے، فیڈریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب رمیز کے ساتھ رمیز الدین ایک وزیر تھے، ان کے ساتھ جب باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ لگتا یوں ہے کہ آپ ہم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی یہ لگتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں اس کے بھی جسٹس منیر کے۔ تو اس نے کہا اقلیتیں اکثریتوں سے علیحدہ ہوتی ہیں، اکثریتیں اقلیتوں سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ ہسٹری کو دیکھیں، آپ ٹھیک ہے سیاست دان ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اپنی ڈومین میں رہ کے اگر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بھی بھلائی ہے اور پاکستان کے غریب عوام کی بھی بھلائی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ جی ہم دوسرے کو کہتے ہیں اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں، لیکن خود اپنی ڈومین میں نہیں رہتے۔ وہی میں یہی کہہ رہا ہوں نا۔ لیکن کیا ملک صاحب یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح اب یہ پارلیمنٹ ہے، یہ مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، دوسری پارٹیز ہیں،
ہو سکتا ہے تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ مل جائے. اگر ان کو نہ ملا، ان سے کوئی فیور نہ ملی، وہ فیڈر نہ ملا جو فیڈر مانگ رہے ہیں یہ عاصم منیر سے، تو یہ نہیں کر سکتے کہ عاصم امینڈمنٹ اس منیر طرح سے کی لے کیوں آئیں. مانگ رہے ہیں؟ نہیں، کیا اس طرح کیا کی بات ہے؟ امینڈمنٹس نہیں لا سکتے. نہیں دیکھیں، آپ نے وہ کیا کہتے ہیں، ایک گنڈویا، کیا اس کی اردو کیا ہوتی ہے، وہ جو بھی ارتھ ہے، ورم ہوتا ہے. کیچوا، ہاں. کیچوا کو پھر اژدہا بنا دیا آپ نے. آپ جب دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو تھے اصغر خان صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ میں بھٹو کو کوہالہ کے پل سے پھانسی دلواؤں گا. ایسا ہی کہا تھا. ٹھیک ہے. ایک پھر دور ایسا آیا کہ وہی اصغر خان 70 کلفٹن میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. ایک ہی گروپ میں انہوں نے الیکشن سیاست میں ہوتا ہے ایسا. سیاست میں دشمنیاں نہیں ہوتی. آپ دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ فرنٹ سیٹ پہ لانا چاہ رہے ہیں. کون لانا چاہ رہا ہے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب نے نہیں کہا کہ ہم کو ملنا ہے، سب کے ساتھ ملنا ہے؟ وہ تو زرداری نے کہا، لیکن یہ تو کہتے ہیں عمران نہیں تو پاکستان نہیں. یہی تو یہ بات کیسے ہے، ملنا چاہیں گے؟ یہی تو یہ بات اپروچ ختم لیکن ہونی نا چاہیے. اپروچ ختم ہونی چاہیے. یہ پاکستان دیکھیں نہیں، پاکستان نہ رہا نا تو پھر آپ جا کے ان سے پوچھیں جن پہ روز گولیاں چل رہی ہیں اور روز بچے شہید ہو رہے ہیں، جن کے پاس ملک نہیں ہوتا نا، پھر پتہ چلتا ہے ہمارے پاس ایک ملک ہے. لیکن کل پرسوں جی ایک بڑا غلط قسم کا پروپیگنڈا ٹی وی پہ سننے میں ملا. رات کو 2 بجے میں نے ٹی وی آن کیا تو اس پہ یہ تھا فوج سڑکوں پر آ گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. یہ اس طرح کی فیک نیوز جب چلاتی ہیں، یہ سپریڈ کرتی ہیں، تو ان کے لیے کوئی نہیں پوچھنے والا ان کو. یہ سب وہ جو سوشل میڈیا نا کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. اور یہ آپ بات مان لیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ ہر وقت سوشل میڈیا ہی پہ بیٹھا رہتا ہے، ان کے پاس کوئی کام نہیں. میں بہت سارے واٹس ایپ گروپ جو ان کا ممبر ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ 10-12 بندے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہو، 1-2 بندوں کا مسلم لیگ نون سے ہوتا ہے، 1-2 بندوں کا پیپلز پارٹی سے ہوتا ہے، میجورٹی انصافیوں کی. وہ صبح اٹھے دیکھیں، اگر آپ کوئی اچھی خبر ڈال دیں، تھوڑی دیر بعد گالیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ ایسا ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ایسا وہ ویڈیوز بنا کے پھینکتے ہیں اور آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں. کبھی آپ یوٹیوب ملک صاحب دیکھیں، جی یوٹیوب کی جو ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے کہ جنرل عاصم منیر کو پسینہ آ گیا، نواز شریف نے ہتھیار پھینک دیے، اچھا. ہاں جی، عمران خان جیل سے باہر آ گئے، ہاں جی، سپریم کورٹ کے جج صاحب کی پینٹ اتر گئی. یعنی وہ ایسی ایسی ہیڈنگ لگاتے ہیں، میں تو حیران ہوتا لیکن وہ ہوں کہ قانون تو بن گیا یا بن رہا ہے جی. عمران خان دیکھو نے جی، گیم ڈال دی. گیم ڈال دی. قانون جتنے مرضی بن جائیں، جی قانون بننے عمل پہ ہے نا. جی بالکل. یعنی میں وکیل ہوں، میں سینئر لائر ہوں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا. ٹاٹ کا لاؤ موجود ہے ادھر، آپ حد کے عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، مگر وہ اتنا اسٹرانگ ہے نہیں جتنا کینیڈا میں. آپ چھوڑیں جی، یہ دیکھیں دو وکیل، بہت بڑے وکیل، اے کے بروہی جی. ہاں جی، اور شریف الدین پیزادہ، جی. جتنا پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ان دو لوگوں نے کھلواڑ کیا ہے کسی نے نہیں کیا. ملک صاحب وہ تو ہر وقت آئین بنا کے جیب میں رکھتے تھے. بالکل. وہ جس دن آپ پتہ لگا کہ جی ملک صاحب نے مارشل لا لگا دیا ہے، اگلے دن ان کا میسج آیا تھا جی ملنا چاہتے ہیں جنرل صاحب سے. بالکل. تو جنرل صاحب تھے وہ آئین نکال کے دے دیتے تھے کہ جناب ایوب خان صاحب، اے مشرف صاحب، یہ آپ آئین ہے، اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے اور اس کو آپ امپلیمنٹ کر دیں. وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کو سنبھال لیں گے ہم. بالکل. اور یہ بھی تو دیکھیں نا جی ملک صاحب، آپ نے جس طرح بتایا، آپ کو زیادہ علم ہوگا مجھ سے، کہ اے کے بروہی کا نام لیا، شریف الدین پیرزادہ کا نام لیا. یہ دونوں اس طرح کے لا آفس تھے یا چیمبر ایسے تھے کہ جن کے ججز کی باقاعدہ ان کا کوٹا رکھا جاتا تھا کہ ان کے چیمبر کا جج رکھنا ہے. بالکل. اس طرح ہی بالکل. اب دیکھیں نا، جب وہ بندہ انصاف کرتا، اور بڑی ایس ایم ظفر کا بھی ایسے ہی تھا. میں بڑا حیران ہوتا اچھا، ہوں. ایس ایم ظفر کا کوئی تعلق نہیں ہے آئین کی بنانے میں، ہاں. کبھی نہیں ہے، لیکن اس کو ایسا شو کیا گیا کہ آئین بنانے میں اس کا بھی ہاتھ ہے. ہاں جی، اچھا. کوئی ہاتھ نہیں. کوئی ہاتھ نہیں. بالکل. میں کہتا ہوں کہ وہ تو بھٹو صاحب کے سامنے بھی نہیں بیٹھا. کبھی نہیں بیٹھا.
وہ ایوب خان کے ٹائم پہ جب ایوب بھٹو صاحب وزیر تھے اس وقت کی تو نہیں، بات اور اسد ہے. ظفر بھی تو ہمیشہ پرو آرمی رہا نا، پرو ہاں اسٹیبلشمنٹ. نہیں لیکن یہ شو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو ان کے بیٹے ہیں یار کم از کم قانون کی بات کرو. جب ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنے جو اضافی سیٹیں ہیں ان کے لیے میں کوئی اپلیکیشن نہیں دوں گا، میں خود ایک آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور جب کورٹ کہتی ہے کہ یہ ہے، کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. بس پتہ نہیں تھا تو پھر اپنا کیس واپس لو، اس لیے کہ آپ اس قابل نہیں ہو. ایک پارٹی میں آپ شامل ہوتے ہو اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس پارٹی نے پہلے کیا کیا نہیں، ہوا. یہ دراصل نا وہ پانی میں مدانی ڈال کے رکھتے ہیں ہمیشہ. جی اب پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ سن لیں، کوئی پروسیڈنگ یہ نہیں چلنے دیں گے، اور اس کو باہر آ کے پھر یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پروسیڈنگ نہیں چلنے دی. بالکل. تو یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ہم جو ٹیکس پیئرز ہیں وہاں کے، جی ان غریب کا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. جناب، غریب لوگوں کا، میرا اور آپ کا کیا، ہم نے تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو غریب لوگ جو بیٹھے ہوئے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے کوئی اسمبلیوں میں کام ہو رہا ہے؟ سوائے اس کے کہ آپ گالیاں دیں، آپ شور مچائیں، کوئی قانون کوئی بنا ہے ابھی تک؟ نہیں، اگر آپ قانون بننے دیتے ہیں یا پی ٹی آئی الاؤ کرتی ہے جی دوسری جو حکومتی جماعت ہے کہ اچھے قانون بنا لے، پاس کر لے یا اچھے کام کر لے، پھر تو یہ ڈیفیٹ ہوگی نا اس کی، پی ٹی آئی کی. تو اپنی ڈیفیٹ کس طرح سے لے؟ وہ ان کو کام ہی نہیں کرنے دے گی. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کس سے آپ انتقام لے رہے ہیں؟ پاکستان سے؟ سر ان کے انتقام کا کوئی نہیں، انہیں اپنے پیار سے غرض ہے کہ ان سے عمران خان سے پیار ہے، اپنے کرش سے پیار ہے، اور کچھ نہیں. عمران یہ غرض خان نہیں دیکھیں، ہے پاکستان عمران والوں. خان سیلیبریٹی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. سر ہاں عمران خان پاکستان کی سیاست کا ایک اہم کردار ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن عمران خان کو اپنا ایٹیچیوڈ بدلنا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کے گرد بھی ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو پٹیاں پڑھا رہے ہیں. نہیں، جس طرح عمران خان ہے. کیونکہ ابھی کوئی وکیل یہ نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے. ان کا وکیل ان کا وکیل ٹھیک ہے. ان کا وکیل نہ کھوسا صاحب چاہتے ہیں، نہ گور خان چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا، اس لیے کہ ان کی مارکیٹ بند ہو جائے گی جب عمران خان لیکن باہر عمران خان بھی تو کھلاڑی بندہ ہے نا جی، وہ اس طرح کا بھی اندر سے کوئی اور میسج بھیج دیا گوہر کا ایوب کے ہاتھ میں، میں یہی اور کہتا ہوں. مربت کے ہاتھ میں کوئی اور نہیں میسج بھیج دیا. یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے نا، اس کے منہ سے تو الفاظ نہیں نکل رہے نا، ہمیں تو اخبارات کے ذریعے پتہ چلتا ہے یا باہر آ کے کوئی نہیں، وہ باہر آ کے مربت اور بات کر رہا ہے، اس کے وہ بالکل بات اپوزٹ کریں جو نا، ہے وہ جی، بات کریں، لیکن گوہر کر رہا ہے. عمران کے منہ سے تو ہم نے بات نہیں سنی نا، ہاں، وہ ہم نے بات نہیں وہ سنی. بات نہیں سنی. اندر اس کے کیا حالات ہیں، اس کی بہن علیمہ کیا کہتی ہے اسے بشرا بیگم کیا کہتی ہیں. وہ بھی حالات خراب ہیں، دونوں کے حالات خراب سمجھے ہیں. نا، تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ پارٹی کو سر، پارٹی پہ قبضہ گروپ پڑا ہوا ہے، اور قبضہ گروپ کتنے یکدم اس کے ارد گرد آ گئے ہیں جب سے عمران خان اندر ہوا ہے نا جی. اور میں اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ آج آپ عمران خان پہ بڑا آپ نے زور لگایا ہوا ہے، 9 مئی بھی ہوا. جس طریقے سے آپ نے میاں نواز شریف کو ہٹایا، جس طریقے سے آپ نے جمہوریت کو لپیٹا، جو آپ کے کردار تھے، ان کرداروں کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سے پہلے ان لوگوں کا حساب لیں، پھر عمران کا حساب لیں، پھر عمران کو سامنے لائیں، عمران بتائے کہ کس طرح ہوا ہے. تو عمران کو بتانا چاہیے نا. نہیں بتانا چاہیے اس کو، آپ ان کو تو لے کے آئے نا پہلے سامنے. ان کو تو کون نہیں لے کے آئے، لے کے آئے، ان کو کون نہیں لا سکتا. اور اب بھی یہی وہ بتاؤں دوسرا جو جا کے امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے، یہ ہمارے جنہوں نے فلم مالک بنائی تھی، عاشر عظیم صاحب. ہاں جی، ادھر ہی ہوتا ہے عاشر عظیم. عاشر عظیم، ان کی زمین قابو کر لی کوئٹہ میں، ہاں جی. اور کولیگ تھے یہ ان کے، یہ جو عاصم باجوہ تھے، ان کو جا کے اس نے کہا کہ یار، انہوں نے کہا یار ایک دفعہ نکل گئی، اس کو زمین کو تم بیچ دو. یہ تو حالت ہے. نہیں سر، وہاں پہ تو اس طرح کی بڑی چیز ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی ملک صاحب، یہ جو دبئی لیکس آئی ہیں، اس کے اندر پھر کسی ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنا ہوگا. جیسے پاناما میں 400 کچھ لوگوں کا نام تھا، صرف ایک آدمی کو پک کیا گیا اور اس کے خلاف فیصلہ دیا، بنا نہیں بنا کچھ اور بنا دیا اس کا.
لیکن اب بھی دبئی لیگس کے اندر کس کو پک کرنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ پک تو جس کو مرضی کرنا چاہیں، لیکن میرا خیال ہے اس پر ہی کامیاب نہیں ہوگا، کامیابی نہیں ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ دبئی جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ ان کی اکانومی کا مسئلہ ہے، ان کی اکانومی کی جان ہے غیر ملکی پیسہ. دبئی کے پاس تیل بھی نہیں ہے، تیل بھی ختم ہو چکا ہے، امارات بھی ختم ہو چکی ہیں، ان کا صرف ایک ہی رہ گیا کہ ساری دنیا سے لوگ پیسہ لگائیں، اور یہ خود 2-3 دن میں ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. شاید انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہو، کچھ چند سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنا تھا، ان سب نے کہا کہ جی ہم نے تو گوشوارے بلاول بھٹو صاحب نے، زرداری نے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے تو اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں. ہر بندے نے تقریباً یہی کہا کہ ہمارے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، اور یہ ان کو کرنے پڑنے تھے ڈکلیئرڈ. دبئی میں آپ انلیگل پراپرٹی نہیں لے سکتے، جیسا کینیڈا میں لے کے بیٹھے ہوئے. میں اب کینیڈا لیگس بھی آئیں گی ویسے. ملک صاحب کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں ایک زمانے میں مشہور یہ ہوا تھا کہ جنرل مشرف کے 77 ہاؤسز ہیں ادھر، جی پیڈ ہاؤسز ہیں، اور اس کے فرنٹ مین گاڑیوں میں گھومتے تھے. اس کے فرنٹ میں جب جنرل مشرف مرا تو وہ گھر کدھر گئے کوئی پتہ نہیں. بالکل بالکل. یہ لیکن یہ دبئی میں تو ان کی میرا خیال ہے کہ لیکن یہ دبئی جو گولڈ ویزا دیتا ہے وہ کس لیے دیتا ہے؟ ہاں جی انویسٹمنٹ کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے پراپرٹیز لے سکتے ہیں لوگ جہاں سے جا کے وہاں لیتے ہیں. جی ہاں، وہ اس کا مسئلہ نہیں. لیکن جیسے اب پہلے ہوا تھا پک کرتے تھے، اب پاکستان کے عوام نے یہ جو 1.5 سال 2 سال گزرے ہیں نا، ان کو سب پتہ چل گیا ہے. اب جو مرضی کہتے پتہ چل گیا، رہے، اب جو مرضی کرتے رہنا. مرضی تو وہ اپنی ایک کریں بات گے. کہنا چاہوں گا، میری تو شروع سے بچپن سے لے کے آج تک پوری ہمدردیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، سیاہ ہو یا سفید ہو، کچھ بھی ہو. بھٹو صاحب ہماری جان ہے، ہمارا ایک مشن ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ عمران خان کو آپ ایک کریڈٹ دیں. میرا مخالف ہے، آئی ڈونٹ لائک ہم، آئی ول نیور ووٹ ہم، لیکن اس کو ایک کریڈٹ دیں. کریڈٹ یہ دیں کہ اس نے عوام کا شعور کتنا بلند کر دیا ہے کہ جو پیپل پارٹی 40 سالوں میں اب نہیں کر سکے. ہم لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ ہمارے ساتھ ملک صاحب کیا ظلم ہوا ہے. سندھ میں ہماری ماؤں بہنوں کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، پنجاب میں کیسے کیسے جوان شہید کیے گئے گوال منڈی کے گلی کوچوں میں، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن یہ شعور انہوں نے بلند نہیں کیا، یہ سوشل میڈیا نے کیا سر. دیکھیں انہوں نے مسلم لیگ نون مظلوم نہیں بن سکی، مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن یہ کریڈٹ دیں کہ انہوں نے ننگا کر دیا کہ یہ بندے ہیں جو آپ کا پیسا کھا رہے ہیں، یہ بندے ہیں جو آپ کی جائیدادیں کھا رہے ہیں، یہ بندے اس وقت گیا نا جی جب یہ انہوں نے اپنی گود سے اتار دیا ہے. رانا صاحب جس اور طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ننگا کرنے کی بات، ملک صاحب میری بات سنیں، ننگا کرنے ملک کی صاحب کا بات. مطلب یہ ہے کہ چاہے جو مرضی ہے، لیکن اس کے بندے ہم دیکھیں، جب معاشرہ لگتا ہے نا تو حفیظ پیزادہ جیسا بندہ بھی نا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. بالکل چھوڑ دیتا ہے. اسی وقت مصطفیٰ جتوئی جیسا بندہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. بالکل چھوڑ خر جیسا بندہ سر بڑے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن کم از کم اس کے بندے جو کچھ بھی ہے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ دیکھیں ورکرز اس کے ساتھ کھڑے ہیں. سر نہیں، یہاں پہ میں چھوٹا سا یہاں پہ ایک چیز مینشن کروں گا. عمران خان کے ساتھ جیسے ہی عمران خان آیا جی، کیا انڈر سپریشن، یہ جی آیا اقتدار سے باہر آیا تو بندوں کی فوج بدل گئی ہے. یہ دیکھیں اب ان کے ارد گرد کبھی سردار لطیف کھوسہ نہیں ہوتے تھے، کبھی گوہر نہیں ہوتے تھے، کبھی یہ مروت نہیں ہوتے تھے، یہ یکدم آ گئے. ملک صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فوج کے جرنیل تو بدل ہی جاتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ نہیں پریشر برداشت کر سکتے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پبلک آج بھی اس کے ساتھ، اس کے ورکر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک بات بتاؤں، عبدالستار پیرزادہ، اس کو ڈیلیگیشن یہ سردار بہادر خان جو ایوب خان کے بھائی تھے، وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے. ہاں جی، انہوں نے عبدالستار پیرزادہ صاحب کو بھیجا کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں، صدر پاکستان سکندر مرزا صاحب کے سامنے پیش کیے جائیں. کراچی میں دارالخلافہ ہے. سکندر اپنا بیٹھے ہوئے اپنے لان میں، ستار پیرزادہ گاڑی انٹر ہوتی ہے، آ گئے جی، ہاں جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سر ہمارے یہ مطالبات ہیں. نے کہا کن چکروں میں پڑے ہو یار،
پڑھے لکھے لوگ ہو تم، یہ نہیں چھوڑو اس کو، تم وزیر بنو. اسی وقت وہاں پہ کھڑے ہوئے، اس کا حلف لیا گیا اور وہ گاڑی پہ جھنڈا لگا کے نکل گیا. بالکل درست کہہ رہے ہیں. سمجھے میری بات؟ تو یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں سر. مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ یہ پچھلے 1.5-2 سال کی جو ملک صاحب نے بات کی نا، اس میں ججوں کو بھی ننگا کر دیا، جرنیلوں کو بھی ننگا کر دیا، بیوروکریٹس کو بھی ننگا کر دیا، اور یہ سب ان کے پی ٹی آئی کے ورکرز نے کیا. یہ ان کو کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا رانا صاحب. یہ تو اس میں تو لیکن پی ٹی آئی کے نہیں سر، میرا یہ اور اس کہنے کا کا فائدہ مطلب پھر نہیں ہے. پیپل پارٹی کو بھی ہوا. اس نہیں، کا فائدہ آپ یہ دیکھیں پیپل نہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز کو فائدہ اس وقت ہے جب وہ سیاسی دھارے میں شامل ہوں گے. سیاسی دھارے میں شامل نہیں ہو رہے، وہ صرف نفرت میں کر رہے ہیں. سیاسی دھارے میں شامل ہونے دینا سر. جیسے ملک صاحب نے کہا ہمارا تعلق پیپلز پارٹی سے ہمیشہ رہے گا، لیکن ان کو آپ جلسہ بھی نہیں کرنے دیتے. کیا سیاسی دھارے میں آپ کی مرضی سے وہ آئیں گے؟ آپ ان کو جس طریقے سے دوسری پارٹیوں کو موقع دیتے ہیں ان کو بھی دے موقع. پچھلے دور میں تو دوسری پارٹیوں کو نہیں موقع ملا تھا نہیں جلسے کرنے کا. انہوں نے نہیں دیا، میں یہ نہیں کہتا. انہوں نے تو چاند رات کو اپنا فریال تالپور کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. جی جی انہوں نے زردائی صاحب کے ساتھ کیا انہوں نے نواز. ہم یہ نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو نئے لوگ ہیں نا پالیٹکس میں. آپ تو بڑے پرانے ہیں نا. آپ ان کو لے کے آئیں، ان کو وہی اسپیس دیں تھوڑی سی. عمران خان صاحب نے جو کام کیا ہوا ہے، آپ نے ایک دم سر 2 دن میں کیسوں میں 7 سال قید، 3 سال قید، 2 وہ سال تو خیر قید. میں سمجھتا ہوں فیور دی گئی ہے یہ مطلب یہ سمپتی دینے کے لیے فیور دی کوئی گئی طریقہ ہے. نہیں تھا. بالکل اس طرح ہی ہے. بہرحال بہرحال جی، پاکستان کے حالات اللہ تعالیٰ خیر کرے جی. اب جس نہج کی طرف جا رہے ہیں ملک صاحب، کیا کوئی کریں گے، سم اپ کریں گے؟ جی ہم تو یہی کہتے ہیں جی، پاکستان ہے تو ہم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن ہمیشہ ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں. ہم 10,000 میل دور بیٹھ کر بھی پاکستان کے متعلق بات کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ہے تو ہم ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس ملک نہیں ہے. اور یہ ملک کسی مہم جو جرنیل نے نہیں بنایا، یہ ملک ایک سیاستدان نے بنایا. اس ملک کے سیاستدانوں نے پاکستان کو کچھ دیا. ان سیاستدانوں کو آپ کام کرنے دیں، اور سارے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کرنا پڑے گا، جیسا ساؤتھ افریقہ میں ہوا. اگر آپ بیٹھیں گے، عمران خان صاحب بھی بیٹھے، سارے پولیٹیشین بیٹھے، اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے نیا وہ بنائیں، تو انشاءاللہ پاکستان اپنے سیاسی کام کی. جی میں بالکل میں کرتا ہوں. ملک صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ ملک جو ہے نا، یہ ووٹ سے بنا تھا رانا سے. یہ ملک جو ہے گوروں نے ڈیوائیڈ کیا تھا، لیکن گوروں نے دیکھیں پنجاب اسمبلی بھی ڈیوائیڈ ہوئی، ٹھیک ہے، 50-50 ہو گئے. کرسچن اسپیکر تھا اسمبلی کا، اس نے اپنا ووٹ پاکستان کی فیور میں ڈال دیا. مشرقی پنجاب ادھر بنگال میں یہ ہوا، سندھ کی کمشنری میں یہ ہوا، بلوچستان کے جرگے میں یہ ہوا، ہر جگہ یہ فرنٹیئر وغیرہ سب میں یہ ہوا. تو ووٹ کی طاقت سے بنا ہے نا. اس کو جمہوریت پاکستان کہتے ہیں جی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی، نعرے کی حد تک تو میں اس کو مانتا ہوں، اور کوئی اس سے انکار بھی نہیں کر سکتا. مگر خیر اس کی بھی اپنی ہسٹری ہے، اس نعرے کی بھی. کیوں جی ملک صاحب؟ لیکن اس پاکستان کو ووٹ کے ذریعے بنایا گیا تھا، اور یہ ووٹ کے ذریعے برقرار رہے گا. اچھا اب تھوڑی سی بات جو ہے میرا خیال ہے میں کینیڈا کی بھی کر لی جائے. بالکل ہمارے لازمی پاس کریں اس وقت ابھی 10-15 منٹ ہیں. ملک صاحب یہ کینیڈا میں جو ہماری کمیونٹی میں جو خاص طر پاکستانی کمیونٹی ہے، تقریباً 1.5 ملین کے قریب پورے کینیڈا میں، جی اس میں بے روزگاری بڑی بڑھتی جا رہی ہے. جی اور اس وجہ سے نا بے تحاشا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بچے جو ہیں نا، ینگ بچے سوئسائڈل ہوتے جا رہے ہیں، ڈپریشن کی دوائیاں کھا رہے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، پڑھائیاں نہیں کرنا چاہتے، شادیاں نہیں کرنا چاہتے، گھر نہیں خریدنا چاہتے. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس کا کیا ایز اے سوشل ورکر، آپ تو ہمارے لیڈر بھی ہیں، کیا اس کا کس طرح کوئی حل نکالا جائے
सोचा जाए? देखिए जी, ये है कि हम बेसिकली हम इकट्ठे होते, जैसे हम राणा साहब ने बुलाया, क्या मलिक साहब, हमारे कुछ सेमिनार्स होते हैं, क्या हमारी कम्युनिटी में यही बाज़ दफ़ा होता है कि जब पिछले प्रोग्राम में भी हम ये कह रहे थे कि हमारे पास तो बैठने की जगह ही नहीं है। जी। कोई कम्युनिटी सेंटर हो जहाँ पे हम इकट्ठे हों, जहाँ पे हम सेमिनार करें, हम इन मसाइल पे बात करें, बहसो मुबासा हो आपस बहसो में। मुबासा हो, हमें तरीके। अब जैसे जूइश कम्युनिटी है, वो जब आते हैं तो वो उनके जो जूइश लोग होते हैं वो इकट्ठे बैठ के बताते हैं कि इस बंदे को अब सेटल करना है, कैसे करना है। जो भी छोटी, हमारे पाकिस्तानियों की भी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, बाज़ जी, अहमदिया कमेटी है, अहमदिया लोग हैं, वो भी ये करते हैं, इस्माइली करते हैं। इस्माइली करते हैं। तो हम तो इकट्ठे बैठने के रवादार नहीं हैं। हम इतने तकसीम हैं कि एवरीबॉडी इज चीफ, नो इंडियन। आप मेरी बात समझ रहे हैं मलिक साहब? लेकिन सर वो चले उहदों की बात तो अपनी नहीं, जगह, वो लेकिन उहदों आप की मुझे ये बताएं कि जी, ये कोई आप देखते हैं कि रिसेंट फ्यूचर में मतलब कोई जो बड़े जॉब है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई कम हो, अगर पूरे मुल्क का बड़े अनएम्प्लॉयमेंट बड़े कम हो तो देखिए, हमारे लिए भी हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ है ना, अब बात करते हैं। मलिक साहब तो मिसिसागा में बहुत इन्वॉल्व हैं, सारे इन्वॉल्व हैं, लेकिन वही बात है कि मैंने नहीं सुना कि आज तक इस बारे में कम्युनिटी में कभी बहसो मुबासा हुआ। मलिक साहब, हम इकट्ठे होते हैं, ज़रूर इकट्ठे होते हैं, लेकिन हम इकट्ठे होते हैं फैशन शो पे। हम इकट्ठे होते हैं जब खाने वो की मैं रोटी इस बनाई है ना, मसले पे, मलिक लियाकत साहब ने रोटी तो दावत दी है ना, हाँ 300 बंदियां ते 350 ਬੰਦਾ ਆ इस ਜਾਏਗਾ। मसले पे, हाँ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰਾਓ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, बिल्कुल ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਚਾहे ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। सर, आप देखिए, आज मैं कहता हूँ, अभी बात हो रही है, मिलियन मार्च हुआ, तारिक अली रिलेटेड टू मी, तारिक अली जो एक्टिविस्ट है, तारिक अली आया, हम 4 बंदे थे डाउनटाउन टोरंटो में, पाकिस्तानी, मिलियन मार्च में। हाँ जी। हम इसलिए गए कि तारिक अली था। हम कोई काम करने लगते हैं ना, अभी मैं कहूं कि सुबह डाउनटाउन जाना है और वहां पे फलां चीज करनी है, आप कहें तो मैं कहूंगा यार मैं सुबह ना, मेरा डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, मैं 1:30 बजे कल पहुंच नहीं, रहा मैं हूँ। सर, मैं जिधर ग्रासी पहुंचना होता है मलिक साहब उधर नहीं पहुंच सर, जाते नहीं हैं। कहाँ, मैं सर, मैं लेकिन इनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। आप देखें, इनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी वाला वहां पर आज आ जाए ना जी, जरदारी या बिलावल सब पहुंचेंगे। नहीं वो देखिए ना, इमरान खान का जलसा होगा, सब पहुंचेंगे। वो पॉलिटिकली लेकिन आप कह प्रायोरिटीज सकते इनकी डिफरेंट। मैं ये मसला जो है ना, जो बच्चों का मसला कर रहे हैं, वो मेरा बच्चा भी है, सबका आपका बच्चा भी है, बिल्कुल बिल्कुल। ये मसाइल डिफरेंट हैं। इनके ऊपर लोग नहीं आते, हमारे अवेयरनेस मेरे नहीं है बच्चे की सर, शादी है, अवेयरनेस मेरे नहीं है। बच्चे की तलाक है, मेरे बच्चे के ये मसाइल है, ये मसाइल हो रहे हैं। बड़े अच्छे मसाइल, बड़े ठीक ठाक मलिक साहब, ठीक सबसे है ना? ज़्यादा हाईएस्ट रेशो तलाक की साउथ एशियन कम्युनिटी हो में गई है, साउथ एशियन कम्युनिटी में और होगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी। हमें किसी ने, मैंने एक दफ़ा एक बात की, वो कश्मीर के बारे में, मैंने कहा यार कश्मीर हमें ज़बानी याद है, आप हर 5 फरवरी को आप प्रोग्राम कर देते जी कश्मीर, हमें ज़बानी याद है, हम बचपन से सुन रहे हैं। आप इन गोरों को बताएं ना यार कि मसला है क्या, उनको आप बुलाते नहीं है, किसी को क्या पता। ये हमारे मसाइल है सर। जी नाज़रीन, ये बहस बहुत लंबी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे, और उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। आज तो सारा जो चेयर है जी उन्होंने संभाल ली है। अजहर सही साहब की इन्होंने कमी महसूस नहीं होने दिया, पूरा फ़ायदा उठाया बात है। ये वस्तुतः हमने कोई गलत बातें भी की, नहीं, हम नहीं, चाहते हैं, नहीं। हम चाहते हैं कि मलिक साहब बैठे हैं, मैं, राणा सुहेल साहब, हो सकता है हमसे कोई कोताही हो, हमने कोई गलत बात कर दी हो, नहीं, तो नहीं, हम कोई गलत हमारे बात नहीं की वाला। हमारे जो नाज़रीन हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, कम से कम वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हों
جی دیکھیے کچھ چیزیں آپ کو میری اچھی لگیں گی، کچھ بری لگیں گی، لیکن چونکہ یہ ہم اوپن ٹاک کر رہے ہیں، کوئی چیز ہائیڈ نہیں کر رہے، آپ سے چھپا نہیں رہے، منافقت نہیں کر رہے، جو سوچ رہے ہیں وہ بول رہے ہیں. وہ ہمارے انور مسعود صاحب، ختم کرتا ہوں. اچھا جی. تو انہوں نے کہا، اپنے بات اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے، سب کی ڈیموکریسی کی، انہوں نے کہا تمہاری بھینس کیسے ہے ملک صاحب، جی سر. تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے، اور اس لاٹھی کی زد میں جو بھی آئے گا ہمارا ہے، اور اس لاٹھی کے زد میں جو بھی آئے گا ہمارا ہے. مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے، تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا ہے. تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب. اوکے جی، آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. خدا حافظ.